ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المحترمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خیر الخلق کلہم، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب لا مقام حبیب کبریا احمد دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس نماز جمعہ کے صدقے سے رب کائنات کل قیامت کے دن دامن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ بزرگوں دوستو، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج محرم کی 30 ہے، رات کو چاند طلوع ہوگا، سفر کی پہلی ہوگی۔ تو میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چند مہینوں کو ناپسند مہینے شمار کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے سفر کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینے میں یہ کام نہیں کرنے ہوتے، شادی نہیں کرنی ہوتی، فلاں نہیں کرنا ہوتا۔ ایسی شریعت اسلامیہ میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کے تقدس کے پیش نظر یہ معاملات حرام محرم میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے تقدس، اس کے احترام کے پیش نظر مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ لوگوں تم خوشی کے معاملات سے پرہیز کیا کرو محرم کے تقدس کے پیش نظر، ورنہ حرام اس میں بھی نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب ہمارے خوشی کے کوئی تہوار ہوتے ہیں تو ہم وہاں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا دکھ ہمیں بہت ہے۔ حالانکہ سال کے بعد وہ دن آتا ہے، اس دن اگر کوئی بچے کی شادی رکھ لے یا کوئی خوشی کا معاملہ کر لے تو حاجی کو بات نہیں ہے، لیکن ایک دکھ ہوتا ہے کہ اس دن ہمارے والد صاحب، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز دنیا سے گئے، تو پرہیز کریں اس دن خوشی کرنے سے۔ اسی طرح محرم الحرام میں آل نبی کی شہادت کے ایام ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان دنوں میں خوشی کے معاملات سے پرہیز کیا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ جائز ہی نہیں تو یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ اور اسی طرح سفر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو سفر کی 21 تاریخ ہوتی ہے یہ منحوس ہوتی ہے۔ سفر کی 21 تاریخ ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتی، حالانکہ یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ تو گفتگو سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ سفر کا مہینہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح دوسرے مہینے، اور آج کی میری جو گفتگو ہے وہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ لوگ ترجمہ کرتے ہیں دکھا نہیں چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اب بات یہ ہے کہ 5 وقت رب کے حضور کھڑے ہو کر مسجد میں یا مصلی پہ، گھر میں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، کھڑے آپ رب کے حضور ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہو، کیا اس سے بھی کوئی اچھا راستہ ہے؟ کھڑے ہم نماز میں ہیں،
5 وقت سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، صراط مستقیم کیا ہے آگے وضاحت کی جا رہی ہے، صراط الذین، صراط مستقیم وہ راستہ ہے انعمت علیہم جن لوگوں پہ رب نے انعام کیا۔ صراط مستقیم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو راستہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جو راستہ جس راستے میں چلنے کی دعا کر رہے ہیں، وہ راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ وہ کن لوگوں کا راہ ہے جس پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہو؟ فرمایا صراط الذین، لوگوں صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا مانگتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ میرا انعام ہو۔ ہم راستہ صراط مستقیم ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ صراط مستقیم یہ ہے کہ جن پہ رب کا انعام ہو۔ اب بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں رب کا مجھ پہ بڑا انعام ہے، الحمدللہ اس کا کروڑ بار شکر ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رب کا اس پہ بڑا انعام ہے، ہر بندہ۔ اگر کوئی خوشحال ہے وہ سمجھتا ہے بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی سادہ لفظوں میں بات کرنے کے جتنے بھی فرقے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انعام یافتہ ہم ہیں۔ اب اختلاف یہ ہو گیا کہ ہر بندہ تو خود کے مسلک کو انعام یافتہ ٹھہراتا ہے، چاہے کوئی حنفی بریلوی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی شیعہ ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ یار انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وہ کہے گا کہ ہمارا جتنا جو ہے وہ انعام یافتہ ہے، لیکن کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پہ میرا انعام ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، کن پہ رب کا انعام ہوا؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر بات کو جب سمجھ کے چلیں گے تو اختلاف ختم ہوتے جائیں گے۔ اختلاف تبھی ہوتے ہیں جب ہر بندہ اپنی منمانی کی بات کرتا ہے۔ بالکل کوئی بھی مطلب آپ کی طرح وہ کہتا ہے کہ بس میری ہی مانی جائے، لیکن نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اگر ویلیو ہوگی سب سے پہلے قرآن پھر نبی کا فرمان۔ اگر اللہ معاف کرے نبی کا فرمان بھی کبھی قرآن کے سامنے آ جائے نا تو تب بھی قرآن کو ترجیح دی جائے گی، نبی کے فرمان کو ثانوی حیثیت ہو۔ اب فرمایا کہ انعمت علیہم، لوگوں صراط مستقیم میرے انعام یافتگان کا راستہ ہے۔ اب رب کے انعام یافتہ بندے ہیں کون جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس راستے کے لیے ہم 5 وقت نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ سورہ انعام میں فرمایا لوگوں انعم اللہ علیہم، تم پوچھتے ہو کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پہ رب کا انعام ہوا، وہ کون ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم اولئک مع الذین، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم جن پر رب نے انعام کیا۔ پیچھے تھا نا انعمت علیہم، باری تعالیٰ ہمیں اس راستے میں چلا جو تیرے انعام یافتگان کا راستہ ہے۔ فرمایا سنو پھر میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، میرے انعام یافتہ لوگ یہ ہیں من النبیین، سب سے پہلے نبی۔ اب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا دور تو ہم نے نہیں پایا، اور ہر مرتبہ فکر کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے،
یا بھی اختلاف ہو سکتا تھا۔ فرمایا سب سے پہلے نبی من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد صدیق آ جاتے ہیں، والشہداء، صدیقوں کے بعد شہداء آ جاتے ہیں۔ نبیوں کا زمانہ بظاہر ہم لوگوں نے نہیں پایا، صدیقین کا زمانہ ہم لوگوں نے نہیں پایا، شہداء کا زمانہ ہم لوگوں نے نہیں پایا۔ بھائی تعالیٰ ہم نے تو ان لوگوں کے زمانے کو پایا ہی نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے انعام یافتگاہ ہمارے اس دور میں؟ جب ہم اس معاشرے میں ہیں تو وہ کون ہے جن پہ تیرا انعام ہوا؟ فرمایا پہلے نبی ہیں، بظاہر نبی کا زمانہ جو ہمارے مصطفیٰ کا زمانہ ہے وہ تا قیامت تک ہوگا، قیامت تک۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لا سکتا جن کا یہ عقیدہ ہے معذاللہ نبی تھے اب مر گئے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ کلمے کی نفی ہے۔ اب کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں تب بولا جاتا ہے جب حاضر ہو۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ حاجی صاحب مسجد میں موجود ہیں تو ان کا یہاں موجود ہونا یہ ہے پہ دلالت کرتا ہے۔ اگر یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں تو کہا یہ جائے گا کہ حاجی صاحب مسجد میں تھے نہ کہ ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے وہ کرنے کا مفہوم غلط ثابت کر رہے ہیں۔ نبی تھے نہیں، جب تک کائنات کا وجود ہے، جب تک یہ کائنات قائم و دائم ہے، یہ میرے نبی کے وجود کا صدقہ ہے۔ اگر میرے نبی کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات فنا ہو جاتی، کیونکہ کائنات کو بقا، کائنات کو زندگی وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک ہم میں موجود ہیں اور رہیں گے، یہ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی تھے اب مر کے مٹی ہو گئے معذاللہ، وہ عقیدہ غلط ہے۔ ورنہ کرنے کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، نہیں، ترجمہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بظاہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے لیکن ہم نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا نہیں۔ فرمایا انعام یافتہ میں سے سب سے پہلے نبی ہیں، پھر صدیق ہیں، صدیقی کا زمانہ بھی ہم نے نہیں پایا۔ فرمایا پھر شہداء ہیں، شہداء بھی ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے زمانہ نہیں پایا۔ بھائی تعالیٰ یہ تینوں درجات تو ہمارے دور سے پہلے کے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں تیرے انعام یافتگا لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں جو اس دور میں موجود ہو۔ فرمایا پھر دیکھنا چاہتے ہو والشہداء والصالحین، تو لوگوں جو اس دور میں صالحین ہیں، جو اس دور میں میرے نیک بندے ہیں، جو اس دور میں میری رضا کی خاطر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہی انعام یافتہ بندے ہیں۔ تم میرے پیاروں کی پیروی کرنا تو سمجھ لینا تم نے صراط مستقیم کو پا لیا، تم نے صراط مستقیم کو پا لیا۔ پیارے ہیں کون؟ اور بندہ رب کا پیارا بندہ کیسے ہے؟ بندہ رب کا پیارا بندہ کیسے ہے؟ پیارا ہے کون اور رب کا پیارا بندہ بنتا کیسے ہے؟ سوال یہ دو۔ سب سے پہلے یہ کہ بندہ رب کا پیارا کیسے بنتا ہے، کیونکہ ملائک کے لوگوں نے طرح طرح کے معیار بنا رکھے ہیں۔
کرے، جو 6 ماہ تک غسل نہیں کرتا نا اسے بھی ولی سمجھتے ہیں۔ جو جب نماز کا وقت ہو تو کہا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتے ہیں ساڑیاں نمازاں مدینے ہو گئی ہیں، اسے بھی لوگ ولایت سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ولایت کے معیار کو ہی بڑا عجیب بنا دیا گیا ہے۔ جس شخص کے پاس سے بدبو آ رہی ہو کہا جاتا ہے بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ جس شخص کو پاکی پلیتی کا پتہ نہ ہو، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا پتہ نہ ہو، جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ نہ ہو، کہا جاتا ہے بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا والصالحین، لوگوں انعام یافتگاں میں سے میرے صالحین بندے ہیں، تم ان کے طریقے کار پہ چلنا تو سمجھ لینا صراط مستقیم پہ چل رہے ہو۔ اب معاملہ یہ ہے، ہر بندہ تو ولی ہے، ہر بندہ اللہ کا ولی ہے، ہر بندہ اللہ کا ولی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معاملہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا، یہاں تو جسے چھیڑو وہ ولی ہے، جس سے بات کرو وہ شریعت اور طریقت کی بات کرتا ہے۔ یا رسول اللہ ولایت کا معیار کیا ہے؟ جو صالحین ہیں ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ولی بنتے کیسے ہیں؟ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث 4 مقام پہ آئی جو میں پڑھنے لگا۔ 4 مقام پہ یہ حدیث نقل کی گئی بخاری شریف میں۔ ایک کتاب بدع الخلق مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ڈائریکٹ جو اپنے صحابہ سے وہ حدیث کرتا ہے، جو پیغام جبریل دے کے آئے وحی کے ذریعے مصطفیٰ سے مخاطب ہو وہ قرآن بنتا ہے۔ جو کلام جبریل لے کے آئے مصطفیٰ کو رب کا پیغام سنائے وہ ہے قرآن۔ مصطفیٰ صحابہ سے مخاطب ہو کے جو بات کرے وہ ہے حدیث۔ اب آگے حدیث قدسی جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی یہ ہے کہ رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات فرمائے نا، یعنی کہ رب کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جبریل کے علاوہ جو جبریل کے ذریعے سے بات کی جائے وہ قرآن ہے، جو محبوب صحابہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے بات فرمائے وہ حدیث ہے۔ اب ایک درمیان میں حدیث قدسی، حدیث قدسی وہ ہے کہ رب اور محبوب جو دونوں ڈائریکٹ بات کریں، درمیان میں نہ جبریل ہو نہ صحابہ ہو، جو ڈائریکٹ رب کی اور مصطفیٰ کی بات ہو وہ حدیث قدسی ہے۔ رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحق، لوگوں جو میرے ولی سے من عاد لی ولیا، جو میرے ولی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، جس کے دل میں میرے ولی کا بغض ہو، فقد آذنتہ بالحق، میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی، یہ ہر مکتبہ فکر کا ہر ولی حدیث پڑھتا ہے۔ آپ نے پہلے بھی بڑے علماء سے سنی ہوگی کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحق۔ اب اگر کسی چرس پینے والے ولی کو برا کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، کسی بھوٹی گھوٹنے والے ولی کو برا کہا جائے کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحق۔ یہ حدیث
بات ذہن نشین کر لو کہ وہ صراط مستقیم والا ولی بندہ کیسے ہے. یہ نہیں کہ وہ نماز کے قریب نہ جاتا ہو تو ولی بن گیا. یہ نہیں 8-10 کتے پیچھے لگا لیے تو ولی بن گیا. یہ نہیں سر میں خاک ڈال لی, بڑی بڑی لنجیں رکھ لی, لباس طرح طرح کے پہن لیے تو ولی بن گیا. نہیں, فرمایا سنو فقط آذنتہ بالحق, جس کا میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں اس کے بننے کا طریقہ سن لو. رب فرماتا ہے وما یتقرب الی عبدی بشیء, میرا بندہ جس چیز سے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے نا, جس چیز سے میرے قریب آ سکتا ہے, احب الی مما افترضتہ علیہ, وہ یہ فرض نماز ہے. کہ جو ولی بننا چاہتا ہے نا, میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, مما افترضتہ علیہ, اسے چاہیے کہ وہ وقت پہ جو میں نے اس پہ نماز فرض کی ہے وہ ادا کرے. اب ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ وہ نماز وقت پہ ادا کرے. اب میرا یہ سوال ہے, حدیث قدسی کے پہلے الفاظ ہیں, رب کائنات فرماتے ہیں احب الی مما افترضتہ علیہ, ولی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو میں نے اس پہ نماز فرض کی ہے نا وہ اس کی پابندی کرے. پہلی یہ شرط ہے. اگر بندہ پہلی ہی شرط پوری نہ کرے اور دعویٰ ولایت کا کرے تو مجھے بتاؤ یہ حدیث غلط ہے یا وہ بندہ غلط ہے. جو بندہ ولایت کا دعویٰ بھی کرے, کہے کہ میں ولی ہوں, حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کو ان توفیقی ولیوں نے, ولیوں کی بات نہیں کر رہا, ولی تو وہ ہیں جنہوں نے ہمارے عقیدے کو 4 چاند لگائے, جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے. اگر اس روئے زمین پہ ولی نہ ہوتے نا, رب کائنات کے محبوب مشکاۃ شریف میں حدیث فرماتے ہیں لوگوں ان اللہ والوں کے صدقے سے تو تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اگر یہ مقربین نہ ہوتے تو رب کائنات تمہارا رزق کب کا بند کر چکا ہوتا. میں ان ولیوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان ولیوں کی بات کر رہا ہوں جو ولیوں کے نام پہ دھبا بنے ہوئے, جنہیں ولایت کی واو کا تو پتہ نہیں ہے اور ان کے چاہنے والے کہتے ہیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے. یہ میرے ساتھ خود کے ساتھ واقعہ ہوا. میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے گیا, عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا, بعد میں محفل شروع ہونی تھی, اذان ہوئی تو میں نے بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کہاں کے تھے, جناب ان کے ارد گرد مجمع لگا ہوا, ہو ہو کی آوازیں آ رہی ہیں. اذان ہوئی, میں نے کہا حضرت جی نماز کا وقت ہو گیا, جماعت کرائیں گے, اس کے بعد پھر محفل شروع ہوگی, نماز پڑھ کے الحمدللہ میلاد کی محفل کریں گے. اب وہ بزرگ پتہ کیا کہتے ہیں, سادی اینا مولویاں مگر ہوگی نہیں, اسی نے نماز مدینے پڑھنے. اور ایک وہ فقر کا بڑا جملہ انہوں نے بولا جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جملہ بولا کہ اینا مولویاں دی 5 ویلے کے سادی ہار ویلے. یہ جملہ بولا ان بزرگوں نے. مجھے بڑا دکھ ہوا, میں ان سے مخاطب ہوا, میں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ جو ہماری 5 ٹائم کی نماز ہے نا, ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کا فکر میرے مصطفیٰ نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا, اس کے فکر کی تعلیم میرے مصطفیٰ نے دی, میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے دی. یہ مصطفیٰ کی سنت, صحابہ کی سنت 5 وقت کی نماز ہے. بابا جی ذرا یہ تو وضاحت فرمائیے, یہ جو ہر ویلے والی نماز ہے یہ پڑھی کس نے؟ شریعت اور طریقت تو میرے مصطفیٰ سے چلتی ہے, شریعت اور طریقت تو میرے مصطفیٰ کا عمل بنتا ہے. جو عمل میرے مصطفیٰ فرما دے وہ شریعت کا اور طریقت کا قانون بن جاتا ہے. بابا جی مولوی 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور ہمیں
مولویوں کی 5 ویلے شادی ہر ویلے والی سنت کی تھی، بجائے اس کے کہ میری بات کا جواب دیا جاتا تو وہ بابا جی اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ دیوبندی مولوی باقی مولوی کو بلا رہے ہیں، تو بات نماز کی ہوئی تو وہ طریقت کے دعوے داروں نے کہہ دیا کہ کس کو بلا لیا تم لوگوں نے تقریر کے لیے، جسے ولیوں کے ادب کا ہی نہیں پتا، جسے یہ ہی نہیں پتا کسی ولی سے کیسے بات کرنی ہوگی۔ ولی ہونے کے لیے پہلی شرط میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 4 مقام پہ لکھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ ولی بندہ تب بنتا ہے جب وہ نماز پنجگانہ کی دوام اور استقامت اختیار کرتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے ہی نہ، وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ ولی نہیں بن سکتا۔ لوگوں کو بن تو دے سکتا ہے، چکر تو دے سکتا ہے، لیکن ولایت کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ ولایت کے لیے پہلا معیار مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ جو مصطفیٰ کے طریقے سے پیار نہیں کرتا وہ ولایت میں جا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ مفترضتہ علیہ، سب سے پہلے ولایت کی شرط یہ ہے کہ وہ فرض کردہ نماز سے محبت کرے۔ نماز کا ٹائم ہو تو اسے عجیب سی کیفیت ہونے لگ جائے۔ جس بندے کی یہ حالت ہو کہ جب نماز کا وقت ہو اسے بے چینی لگ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں شامل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پہلا فرض نماز، پھر اس کے بعد نوافل کی کثرت۔ فرض نماز لازمی پڑھے اور نوافل کی کثرت کرے۔ یہ ولایت کے لیے دوسری شرط ہے کہ وہ نوافل کی کثرت کرے۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں دیا کہ وہ گھر بار چھوڑ کے جنگل چلا جائے، معاملات چھوڑ دے، نہیں، فرمایا سارے معاملات کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ لا رہبانیۃ فی امتی، پہلی امتوں میں جب کوئی ولی بنا کرتا تھا نا تو اپنا گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جاتا، لوگوں سے قطع تعلقی کر لیتا تھا، کسی سے ملا نہیں کرتا تھا، جنگلوں میں رہنے کے اللہ کیا کرتا تھا، تو اسے ولایت ملا کرتی۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، یہ معاملہ پہلی امتوں میں تھا، اسے کہتے ہیں رہبانیت، لوگوں سے الگ ہو جانا، کٹ آؤٹ ہو جانا، بالکل جنگلوں میں چلے جانا۔ اگرچہ اس دور کے کچھ صوفیوں نے یہ اپنائے ہیں معاملات، لیکن یہ ان کے پھر ہیں جنہوں نے یہ معاملات کیے کہ جنگلوں میں جا کر عبادت کی۔ بابا جی فرید الدین مسعود کے شکل کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ جنگل میں گئے اور وہ کاٹ کی روٹی کھاتے ہیں، لکڑی کی روٹی بنا کے، وہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے تھا کہ جو نفس ہے نا، نفس اس میں جو دنیاوی خواہشات ہے وہ ختم ہو جائے، وہ اس لیے تھا، یہ ان کا عمل ہے۔ لیکن شریعت اس کی پابندی نہیں کرتی، کسی کو حکم نہیں دیتی کہ وہ دنیا سے الگ ہو کے ولی بنے۔ ولی کا مزہ تب ہے کہ تم دنیاوی معاملات بھی کرو اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرو۔ اگر دنیا سے اللہ کے خلق ہو کے تم نے ولی بننا ہے تو پھر فرشتے ہیں نا، جنہیں نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ رشتے داروں کی فکر، صرف اللہ کر رہے ہیں، پھر تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر الگ ہو کے ہی سارے معاملات تم لوگوں نے کرنے ہیں تو اس لیے فرشتے تھے تمہیں دنیاوی معاملات میں الجھا کے، یہ سارے معاملات بنا کے، تمہارے رشتے، تمہارے آئزہ اقربا بنا کے، پھر تمہیں یہ دیکھنا تھا کہ تم رب کے قریب کتنا ہوتے ہو، پھر تم ولی بنتے ہو یا نہیں بنتے۔ تنہا
वली बन गया, किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया। बाबा जी ने किसी को रंग ला देते, मालो माल कर देता, मालो माल बाबा जी ने कर देता। अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलाल्लाहि रिज़्कुहा, कि लोगों तुम्हारा रिज़्क तो मेरे ज़िम्मे है। लेकिन हमारे मुआशरे में ट्रेंड उल्टा है, फलाने से रंग लाके बच्चे बच्चे होते। खुदा का वास्ता है, शरीयत का प्यार समझो क्या है। वली इसलिए नहीं होता, वली इसलिए होता है कि जब तुम उसके पास जाओ तो वो तुम्हें रब के करीब कर दे। तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें रब से लौ लग जाए, अल्लाह उसके रसूल करीब तुम्हारे हो जाए। ये वली का काम। वली का काम ये नहीं है किसी की भैंस नहीं मिलती तो वली फूंक मारे भैंस मिलने लग जाए, किसी का बच्चा रोता है वली के पास जाए फूंक मारे बच्चा चुप कर जाए। हमारे यहाँ मलाइक के प्यार ही उल्ट समझ लीजिए। ये प्यार मलाइक का नहीं है, ये उनका फैज है। जाओ अपनी नजरें शब्द से दे दे, लेकिन वलियों के पास की नजरिया लेके ना जाओ। नजरिया ये होना चाहिए कि जब वली की बारगाह में जाए तो रब के कुर्ब के लिए जाए। हदीस कुदसी है कि वली पकड़ने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि वली तुम्हें रब के करीब ले जाए। वली तो एक सीढ़ी है। अब अगर बंदा छत पे जाना चाहता है, ये मस्जिद की छत है, इसमें सीढ़ी लगाई जाए, बंदा सीढ़ी के ऊपर फिरता रहे, आखिरी स्टेप से जाए ऊपर लास्ट वाले स्टेप से फिर नीचे आ जाए, फिर सीढ़ी पे, पर कहे मैंने छत पे जाना है, जा सकता है जब तक वो छत पे पहुंचेगा नहीं। सीढ़ी पे जितने मर्जी चक्कर लगा लो, रहोगे तुम सीढ़ी पे ही। इसी तरह ये जो अल्लाह के प्यारे हैं ना, ये रब की बारगाह में जाने के लिए सीढ़ी है। तो इनके पास जाओ रब की बारगाह में जाने के लिए, ना कि अपनी दुनिया संभालने के लिए। जब रब की बारगाह में पहुंच जाओगे, ये दुनिया तुम्हारा मुकद्दर है, ये तो रब तुम्हें फ्री में दे देगा। अल्लाह वाले दुनिया नहीं दिलवाते, अल्लाह वाले उसकी पहचान करवाते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू के बारे में है कि एक बारात आई उनके इलाके में, सुल्तान बाहू के इलाके में। अल्लाह वालों की बात बताने लगो कि उनका काम क्या होता है। दुनिया उनका काम नहीं होता, वो रास्ता भूल गई बारात। हज़रत सुल्तान बाहू अपनी बकरियां चला रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, गैर मुस्लिमों की बारात थी। आकर कहने लगी बाबा जी थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए, थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। बाबा जी फरमाते हैं बेटिया क्या चाहिए आपको, बोलो किस चीज की हेल्प चाहिए, रहनुमाई चाहिए। बाबा जी ऐसी राह भूल गए, ऐसी राह भूल गए। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं अच्छा रास्ता भूल गए, अब सीधे रास्ते पे जाना है। अल्लाह वालों का जो काम है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। चाहिए तो ये था। बाबा जी पूछते भी किधर जाना है, ये सामने रास्ता जाता है, चले जाओ। फरमाया अच्छा कहाँ जाना है। उन्होंने कहा जी मोहम्मदपुर जाना है, इस शहर का एक नाम है मोहम्मदपुर। उन्होंने कहा अच्छा मोहम्मद के गांव में जाना है। गैर मुस्लिम से बड़े परेशान हुए कि बाबा अजीब अजीब सवाल कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। आपने फरमाया अच्छा सीधे रास्ते पे चलना है, आपने जाना सीधे रास्ते पे है। कहने लगे जी बाबा जी जाना है। अच्छा जब सीधे रास्ते पे जाओगे तो फिर मान जाओगे कि तुम सीधे रास्ते पे गए हो, इस चीज को तस्लीम कर लोगे। कहने लगे बाबा जी और क्या चाहिए, रास्ता पूछ रहे, सीधा रास्ता नजर आ जाएगा तो चले जाएंगे। आपने फरमाया अच्छा आंखें बंद करो। आंखें बंद की, फरमाया खोलो। जब खोली तो सामने मदीना शरीफ था। फरमाया पहले तुम रास्ता भटके हुए थे, अब तुम सीधे रास्ते हो, तुम्हारी मंजिल मोहम्मदपुर सामने है। उन पूरी बारात वालों ने जब देखा तो कलमा पढ़ दिया। ये अल्लाह वालों का काम। अल्लाह वालों का काम ये नहीं है जो हम समझते हैं। ये हमारे एक सोच है, हकीकत है कि इस सोच को बदलो और अकीदा अहले सुन्नत को समझो क्या है।
और इंशाल्लाह सर्विस अच्छी होगी सब। ये हमारे गांव में भी बड़ा नहीं है कि वलायत का मेयार ही बड़ा अजीब समझा जाता है। जिसने बाबा सारा लोया पाले हो गया वली बन गया, कमाल है यार। जिस चीज को अल्लाह रसूल ने हराम करा दिया वो पाने से वलायत कैसे मिलती है। और ये बात मेरी जो नौजवान नस्ल जेल में रख लेना, सिवाय चांदी के अगर कोई अंगूठी कड़ा कुछ भी कोई तुम्हें मदीने से भी ला के देना, मदीने से, दुनिया में कोई भी वली मदीने से बढ़ के नहीं है, कोई दरबार मदीने से बढ़ के नहीं है। कोई तुम्हें ये कड़ा ये फला ये धमका मदीने से भी ला के दे और कहे कि ये मदीने से आया है पहन लो, वो तब भी पहनना हराम है, भले वो मदीने से आए। मैंने एक दोस्त था, उसने कड़ा पहना हुआ था। मैंने पूछा भाई ये क्यों पहना हुआ है? ये चंद दिन पहले की बात है। कहता जी इस दरबार का नाम लिया मैं, ये ना बड़ा काफिला जाता है सिंध के लिए, वो दरबार सेवन शरीफ से आया है, ये सेवन वाली सरकार ने करा दी है। भाई जिस चीज को अल्लाह रसूल ने हराम करार दे दिया, सेवन वाली सरकार कौन होती है कि वो लोगों को करे पहनवाए, जब रसूलुल्लाह ने हराम करार दे दिया। नौजवानों खुसूसन तुम्हारे लिए देखा देखी अपने दीन से ना निकलो, देखा देखी वो चीजें ना अपनाओ जो हमारे दीन में नहीं है। इन चीजों को अल्लाह रसूल ने हराम करार दिया, ये हमारे लिए हराम है, चाहे कहीं से भी आ जाए, मदीना से क्यों ना है। मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ, मदीना से बढ़ के तो दरबार कोई नहीं ना है, मदीना से बढ़कर तो मुकद्दस जगह कोई नहीं ना। जो चीज रसूलुल्लाह ने हराम करार दी, भले वो मक्का मदीना से आए, हराम है। ये वलायत का मेयार है, ये है वलायत का मेयार। और ये अहले सुन्नत का अकीदा है, हमारे सुन्नत का ये अकीदा है कि जो चीज अल्लाह रसूल ने हराम करार दी वो हराम है, चाहे कहीं से भी आ जाए, जितनी मर्जी मुकद्दस जगह से आ जाए। वली होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वो रसूलुल्लाह के दीन के ताबे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, मिम्मा तरस्तु अलैहि नमाज़ पढ़ना पड़े। इसी पे आज की गुफ्तगू को खत्म किया जाता है। वली होने के लिए पहली शर्त क्या है कि वो नमाज़ पढ़ना का पाबंद हो। सबसे पहली शर्त, जो नमाज नहीं पढ़ता और कहता है कि मैं वली हूँ और कहता है कि मेरी मदीने होती है, कख भी नहीं होता, कख भी नहीं होता। क्योंकि जो चीज नवाजी जाती है वो इसी दर से नवाजी जाती है, तो इस दर से फिर प्यारों से क्या मिलता है। तो अब जिन साथियों ने सुनते पढ़ती है, इंशाल्लाह इसी गुफ्तगू को अगले जुमा पे आगे लेके चलेंगे। जिन साथियों ने सुनते पढ़ती है वो